الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق اللہ العظیم۔ آج دوسرا سبق ہے اور انشاءاللہ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ ہے پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ قرآن پاک کو جب بھی شروع کیا جائے تو اس کی تب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سورہ نمل آیت نمبر 98۔ اے نبی آپ جب قرآن پڑھنا شروع کرے تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرے۔ اس حکم کی وجہ سے قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا مسنون قرار دیا گیا ہے، اور کچھ علماء کا قول ہے کہ واجب ہے۔ اور تعوذ کے الفاظ عام طور پہ جو حدیث میں بیان کیے جاتے ہیں وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اور بعض نے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بھی بتایا ہے، لیکن زیادہ مشہور یہی ہے جو عام طور پر ہم پڑھتے ہیں، اور یہ صرف قرآن کی تلاوت سے پہلے ہے، چاہے قرآن کی تلاوت نماز میں ہو چاہے نماز سے باہر ہو۔ نماز میں بھی جب پہلی رکعت میں قرآن شروع کیا جائے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھی جائے گی۔ ہر رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنی ہے یا صرف پہلی رکعت میں؟ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر رکعت میں پڑھنا ضروری نہیں، پہلی رکعت میں پڑھا ہوا دوسری تمام رکعتوں کے لیے کافی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر رکعت میں پڑھنا مستحب قرار دیا گیا ہے، اور تلاوت کے دوران اگر کوئی دنیاوی چیز میں مشغول ہو، جیسے کسی کے ساتھ بات چیت کر لی یا کوئی چیز کھا پی لی، تو اس صورت میں دوبارہ تعوذ پڑھا جائے گا۔ اور قرآن کے ساتھ، اور یہ تعوذ جو ہے قرآن کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن کے علاوہ آپ کوئی اور کتاب پڑھے یا کوئی اور مضمون پڑھے تو اس کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اور مسنون بھی نہیں ہے، یہ قرآن کی خصوصیت اور امتیاز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی تلاوت سے پہلے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ایک بسم اللہ سورہ نمل کی ایک آیت کا حصہ ہے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی پوری آیت بھی نہیں ہے، بس آیت کا ایک حصہ ہے، وہ تو قرآن پاک کا جز ہے ہی، اس پر تو سب کا اتفاق ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں سورہ توبہ کے علاوہ 113 سورتوں کے اوپر بسم اللہ لکھی گئی ہے۔ اس سلسلے میں 3 اقوال ہے۔ سب سے پہلا قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ تو قرآن پاک کا جز ہے نہ ہی سورتوں کا جز ہے۔ اس کو امام مالک سورتوں کا حصہ بھی نہیں مانتے اور قرآن کا حصہ بھی نہیں مانتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مستقل آیت ہے۔ سورہ نمل میں جو ہم نے پڑھی اوپر، اس کے علاوہ ایک مستقل آیت ہے، درمیانی فاصلہ کرنے کے لیے نازل فرمائی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا تھا کہ ایک سورت ختم ہوئی اور دوسری سورت شروع ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک مستقل آیت ہے، 113 آیتیں نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کو پورے قرآن میں ایک آیت شمار کیا گیا ہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے آپس کے اجماع سے اس کو تمام سورتوں کے شروع میں لکھا گیا۔ امام تیسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ 113 آیت ہے، تو اس اعتبار سے آیتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، اور جس صورت پر وہ لکھی گئی ہے
اس صورت کا وہ حصہ اور جز بن جائے گی۔ سورہ فاتحہ کے متعلق تو تمام شافعی حضرات کا اتفاق ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ باقی صورتوں میں علماء شوافع یعنی شوافع عالموں کے درمیان دو قول ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ باقی صورتوں کا بھی حصہ ہے۔ گویا ان کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ کے سوا ہر صورت کا حصہ ہے۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ اور درمیان میں بھی ایک صورت پوری کر کے جب بھی ہم درمیان میں ایک صورت پوری کریں گے اور دوسری صورت شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی، لیکن جب درمیان میں سورہ توبہ شروع کریں گے تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جائے گی۔ ہاں، جب ابتداءً سورہ توبہ ہی سے تلاوت شروع کر رہے ہو، سورہ توبہ سے ہی تلاوت شروع کر رہے ہو، تو اس صورت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ کے اندر با ہے اور اسم ہے اور لفظ اللہ ہے۔ با کو اسم کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ عربی زبان میں مختلف معنی کے لیے آتا ہے با۔ ان معنی میں سے 3 معنی یہاں مراد لے سکتے ہیں۔ نمبر 1، مصاحبت کا معنی، یعنی ایک چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ متصل ہونا، ملا ہوا ہونا، ساتھ ہونا۔ نمبر 2، استعانت، کسی چیز سے مدد حاصل کرنے کے لیے۔ اور نمبر 3، تبرک، یعنی کسی چیز سے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ ان تینوں اعتبار سے معنی کچھ اس طریقے سے ہوں گے۔ اگر مصاحبت یعنی ساتھ والا معنی ہم مراد لیتے ہیں تو ترجمہ ہوگا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، اور اگر استعانت والا مراد لے تو مطلب ہوگا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد سے، اور اگر تبرک والا معنی مراد لے تو معنی ہوگا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی برکت سے۔ اس کے بعد ہے اسم کا معنی ہے نام، اور پھر لفظ اللہ۔ لفظ اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور رحمان اور رحیم یہ صفاتی نام ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 سے بھی زیادہ صفاتی نام ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ کسی ایک ذات کے اگر مختلف نام ہوں تو وہ اس کے اوصاف اور کمالات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ ذات بہت سارے اوصاف کی جامع ہے، اور ان اوصاف کو تعبیر کرنے کے لیے لغت میں کوئی ایک لفظ نہیں ہے، اس لیے الگ الگ الفاظ سے ان اوصاف کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم، لفظ رحمان اور رحیم دونوں رحمت سے بنے ہیں، لیکن دونوں کے مفہوم میں، دونوں کے معنی کے اندر، دونوں کے خلاصے کے اندر فرق ہے۔ لفظ رحمان کی رحمت عموم کو بتلاتی ہے، یعنی عام ہونے کو بتلاتی ہے کہ سب کو شامل ہے۔ عامتاً اس کا ترجمہ کرتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ اور ایک ترجمہ جو ہمارے استاد محترم مفتی اسماعیل صاحب ممبئی والا فرماتے تھے، شروع کرتا ہوں اس واجب الوجود کے نام سے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو بڑی بڑی نعمتیں سب کو دیتا ہے اور مخصوص نعمتیں کل قیامت کے دن جنت کی شکل میں مخصوص بندوں کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 دار بنائے ہیں، جنت، جہنم اور دنیا۔ جنت جس میں خیر ہی خیر ہے، وہاں شر کا کوئی شائبہ نہیں۔ جہنم جس میں شر ہی شر ہے، وہاں خیر کا کوئی شائبہ بھی نہیں۔ دنیا جس میں خیر اور شر دونوں ملے ہیں، یہاں کوئی خوشی ایسی نہیں
جس کے ساتھ غم کی ملاوٹ نہ ہو۔ دنیا کی بناوٹ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے، اس لیے یہاں اللہ کی رحمت جس کسی کو بھی حاصل ہوگی وہ کامل حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام مخلوقات کو شامل ہے، اس لیے لفظ رحمان کا اطلاق دنیاوی اعتبار سے ہے، اور آخرت میں اللہ کی رحمت جس کو بھی شامل ہوگی پورے طور پر شامل ہوگی، اس لیے کہ دنیا کی ساخت ہی ایسی ہے کہ اس میں رحمت کامل طور پر شامل نہیں ہو سکتی، دنیا میں اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اور رحیم کا جو معنی ہے وہ آخرت کے اوپر مراد لیتے ہیں، اسی لیے ہمارا استاد ترجمہ اس طریقے سے کرتے ہیں جس کے اندر رحمان اور رحیم دونوں کے مفہوم کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ اور الرحمن اور رحیم کے اندر اور بھی بہت زیادہ تفسیر ہے جو انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی آیت الرحمن الرحیم کے اندر بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔